جی اب دیکھیے آیت نمبر 234 یہاں پہ ایک بیوہ کا جو رول دیا جا رہا ہے. پیچھے تو تھا نا کہ ڈیورس کا، کہ اگر ڈیورس ہو گئی اور دودھ پلانا ہے. اب یہاں پہ ایک بیوہ کے بارے میں قانون دیا جا رہا ہے. کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آیت نمبر 234 میں کہ والذین، اور وہ لوگ جو توفونا، جو فوت ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجا، اپنی بیویاں، یتربصنا، وہ انتظار کریں، بانفسہن، یعنی وہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن. فاذا بلغنا، اور جب وہ پہنچے اجلہن، اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما، اس معاملے میں، فعلنا کہ جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، بھلے طریقے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کی بیوی ہے اس کی عدت، یعنی عدت میں ابھی بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. عدت کا مطلب ہوتا ہے گنتی، یعنی وہ اپنی گنتی، اپنی عدت جو کہ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن کرے. دیکھیں پیچھے ڈیورس کی بات ہوئی تھی کہ وہ جو کتنے عرصے کے لیے کرے، 3 مہینے کے لیے کرے، یا پھر وضع حمل تک ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی پریگننٹ ہے تو، اور یہ بھی تھوڑا سا میں بتا دوں کہ پریگننسی میں بھی ڈیورس ہو جاتی ہے. ہماری طرف ڈراموں، فلموں اور ایسی چیزوں میں دکھا دیتے ہیں جی وہ نہیں ہوتی اس میں، پریگننسی میں عدت نہیں ہوتی. عدت کا تعلق ہے ڈیلیوری سے، لیکن ڈیورس کا نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت کرے. اور یہ ہر جوان اور بوڑھی عورت سب پہ واجب ہے. آپ دیکھیں ہماری طرف ایک عجیب سی ایک بات پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں جی وہ جوان عورت تو کرے گی تو وہ تو شاید حمل کی وجہ سے اس کا وہ ضروری ہے، تو بوڑھی عورت تو نہیں کرے گی. نہیں، سب کریں. کتنی ہی بوڑھی ہے، اس کو ہسبینڈ کا ساتھ تھا، اس کا سوگ منانا ہے، یہ سوگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بیوہ کا دیکھیں ایک عام جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیوہ کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، کیونکہ اس کی لائف پارٹنر گیا ہے. تو وہ پھر 4 مہینے 10 دن کرے، اور اس میں وہ عدت میں کیا نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. عدت میں زیب و زینت نہیں کرنی ہوتی. عدت میں بے انتہا شوق، رنگین، کلرفل، پارٹی ویئر نہیں پہننے ہوتے. عدت میں جو ہے پرفیومز نہیں لگانے ہوتے. بالوں کو سیٹ نہیں کرنا ہوتا. بال کنگھی کرنی ہوتی ہے، نہانا دھونا ہوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، لیکن بال بنانا، جیولری پہننا، سجنا سنورنا، اور بہت زیادہ جو ہے میک اپ کرنا یا کچھ بھی میک اپ کرنا، یہ سب منع ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ پھر گھر سے باہر جا سکتی ہے، سوائے یہ کہ اگر کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے. کیونکہ ایک عورت کا ایسا تھا کیس کہ وہ کھیتوں میں کام کرتی تھی اور کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی تھی. لیکن ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. بیمار ہے، ڈاکٹر کے جا سکتی ہے. اگر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسکول میں جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس ٹائم پہ اس کی مدد کرے گا، اس نان نفقہ جو گھریلو ضرورت کی چیزیں لے کر دے دے گا، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر دے گا، تو بہت ثواب کا کام ہے، تاکہ ایک بیوہ کو گھر سے نہ نکلنا پڑے. تو بہرحال لیکن اگر کوئی خرچہ پانی اٹھانے والا نہیں ہے تو عورت کر سکتی ہے. لیکن رات وہ پھر اپنے ہسبینڈ کے گھر ہی گزارے، انلیس یہ کہ بہت کوئی مجبوری ہے اس کو ٹریول کرنا پڑے. ادروائز عدت کا تقاضا یہی ہے، سوگ کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں ہی رہے، اور وہاں پہ رہ کر، اور یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں 4 مہینے 10 دن، یہ ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے. انسان کی زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، چاہے شادی کو سال گزرا ہو تو بھی ذہن میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. اور چاہے 50 سال، 60 سال، 70 سال گزر گئے ہوں، تو جتنا مرضی ہو. لیکن عورت صدمے میں ہوتی ہے، اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے سنبھلنے کے لیے، وقت چاہیے ہوتا ہے اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، وقت چاہیے ہوتا ہے اس غم سے نکلنے کے لیے، وقت چاہیے ہوتا ہے اس جو اتنی بڑی جو اس پر وہ آ پڑی ہے اس سے نبٹنے کے لیے. تو کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں اگر پریگننسی ہے تو وہ بھی پھر ڈکلیئر ہو جائے گی.
وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس طرح پھر وراثت اور یہ ان چیزوں میں مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو 4 مہینے 10 دن ہر عورت کو، بوڑھی ہے، جوان ہے، مدتوں سے اپنے گھر سے مطلب طلاق ہوئی تھی، چاہے طلاق نہیں، علیحدگی ہوئی تھی، مطلب یوں کہ وہ الگ رہتی تھی، وہ الگ رہتا تھا، لیکن ڈیورس نہیں ہوئی تھی، تو بھی اس پر اگر ہسبینڈ فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن جو ہے واجب ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ کرے، عدت کرے. ٹھیک ہے. اور گھر میں رہے، اپنے بارے میں سوچے سمجھے، آگے کی فردر پلاننگ کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور گھر والوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کہیں کہ جی کہ بھئی اب تو جس سے تعلق تھا تمہارا، جس سے وہ تمہاری شادی، تو وہ تو اب چلا گیا، اب تم نکلو گھر سے، دوسرے دن ہی نکال باہر کھڑا کریں. نہیں، 4 مہینے 10 دن اس کو رہنے دیں. بعض سم ٹائم سسرال والے یہ کرتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر خامد مر جاتا تھا تو دور جاہلیت میں سسر دیور آپس میں بانٹ لیتے تھے، یا پھر اس کو مال وراثت سمجھتے تھے اور اس کو ایک کونے میں پڑا رہنے دیتے تھے، نہیں کرتے تھے، اپنی شان کے خلاف، غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن بعد فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف. 4 مہینے 10 دن بعد اس کی مرضی ہے، وہ اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جو مرضی فیصلہ کرے. کہیں دوسرا نکاح کرے تو یہ نہیں باتیں بنانی چاہیے اچھا جی یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یا اچھا جی اس کو یہ بیوہ تھی اس سے صبر نہیں ہو سکا، یا پہلے سے کوئی ڈھونڈا. ہماری طرف تو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، منہ کھولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک بیچارہ بندہ ویسے پریشانی میں ہے، اوپر سے اس طرح کے گھٹیا ریمارکس دیتے ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے وہ پریشانی میں اور اس کے دکھ میں اور غم میں اور اضافہ کریں. جو مرضی بات بنا لیں. تو کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نہ کرے کسی پہ بھی کوئی وقت آ سکتا ہے، بجائے ہمدردی کے، پیار کے اور اس کے کوپریشن کے کہ کسی طرح اس سے کوپریٹ کریں، اس کی بجائے اس طرح کر کے سینے کو چھلنی کرتے ہیں. تو یہ ہماری طرف بہت غلط بات ہے. ہمیشہ جو ہے دیکھنا چاہیے کہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر تسلی دینی چاہیے، تشفی دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد عورت اگر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے معروف طریقے سے، یعنی کسی سے اچھے طریقے سے نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں، یا اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں لگ جاتی ہے، تو جیسے کرنا چاہتی ہے کرنے دیں. ہاں کوئی غلط طریقہ بالمعروف، اسی لیے کہا کہ وہ انمیرٹل افیئرز نہیں رکھ سکتی، وہ تو غلط بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کرتے. لیکن آج بھی دیکھیں زمانے جاہلیت میں جیسے ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہم انڈیا میں کیا ہوتا تھا کہ ہسبینڈ مرا، اب اس عورت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اب اس کو کیا کر دیں، ستی کر دیں ہسبینڈ کے ساتھ. یہ تو اب قانون بن کے اس کو ختم کیا گیا ہے، ورنہ ہسبینڈ کو جہاں جلایا جاتا تھا اس کی لاش کو، تو اس کو پھر ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس بیچاری عورت کا کیا قصور تھا، اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. اور آج بھی وہ جو بہت سارے مندر اور یہ چیزیں ہیں بھری پڑی ہیں کہ عورتوں کو سر کو گنجا کر دیتے ہیں اور وائٹ ساڑی پہنا دیتے ہیں اور بس اس پہ دنیا کی ہر زیب و زینت حرام کر دیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. دور جاہلیت میں بھی اسی طرح کرتے تھے کہ 1 سال کے لیے اس کو بالکل نہ نہانے دیتے تھے، نہ کپڑے بدلنے دیتے تھے، نہ کوئی بال جو ہے کنگھی کرنے دیتے تھے، نہ کچھ کرنے دیتے تھے، بلکہ مال وراثت سمجھتے تھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کے لیے کی ہے کہ وہ بھی ان کا بھی خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. تو ہاں یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت کرے گی. ایک چیز اس میں ایکسیپشنل ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے اور ہسبینڈ فوت ہو گیا تو پھر اس کی جو پریگننسی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، پھر اس کی عدت وضع حمل ہے. اگر وہ اگلے ہی دن جو ہے 2-3-4 دن بعد یا 1-2 مہینے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر عدت جو ہے وہ ابھی 6-7 اگر پریگننسی ابھی 6-7 مہینے اور ہے، 7-8 مہینے اور ہے، اور پھر جب 8-9 مہینے بعد ڈیلیوری ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی. یعنی اس کا تعلق پھر عدت کا تعلق پھر جو ہے وہ ڈیلیوری کے ساتھ ہے، کیونکہ اس ٹائم پھر بچہ مل جاتا ہے، پھر عورت اس میں لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہے. لیکن طلاق یا بیوگی کی عدت کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. یہ بتایا آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے.